امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیرف پالیسی ہے اس کی وجہ سے عالمی سطح پر ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں بھی جو سیاسی حالات ہیں وہ کسی کریش کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نہ صرف وہ آپس میں لڑے جا رہی ہیں بلکہ مرکز اور صوبوں کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، صوبوں کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، اور پارٹیوں کے اندر بھی لڑائی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو پوزیشن ہے، اس صورتحال میں آج سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا گیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ جو 6 نہروں کا جو تنازع ہے اس کے بارے میں ہے۔ اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے جی کہ جو ارسا نے جو ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا 25 جنوری 2024 کو نہروں کے پانی کی دستیابی کے بارے میں، اس میں جو سندھ کا نمائندہ تھا اس کا تعلق سندھ سے نہیں تھا، اور سندھ ہائی کورٹ نے پانی کی دستیابی کے بارے میں ارسا کے 25 جنوری 2024 کے سرٹیفکیٹ پہ اسٹے دے دیا ہے، اور سیکٹری واٹر اینڈ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو توہین عدالت کا نوٹس دے کے 7 مئی کو طلب کر لیا۔ اب یہ صورتحال ہے جی، یہ جو معاملہ تھا نہروں کے پانی کا، یہ اب توہین عدالت کی طرف چلا گیا، اور اب یہ سچویشن جو ہے یہ تشویشناک کیوں ہے؟ آپ ذرا دیکھیں کہ مرکز میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں اور جو حکومتی عہدے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، لیکن یہ پارٹیاں آج کل ایک دوسرے کے بارے میں کیا بات کر رہی ہیں ذرا دیکھیں۔ شہباز شریف صاحب، یہ عوام کا مطالبہ ہے، سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیا کنال نامنظور ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ کنال کے معاملے کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، جو صدر پاکستان کی منظوری ہے اس کے اوپر بھی وہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ ایکچولی ان کو صرف اس کے اوپر سیاست کرنی ہے، اور صرف سندھ جو ہے وہ پانی کے معاملے پہ سیاست کرے تو یہ تکلیف دہ بات ہے۔ کیا محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ آپ نے کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے؟ آپ کو کانسٹیٹیوشن پڑھنے آتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کوئی بھی اپروول پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے؟ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ 100 دفعہ آپ کو بتا کے تھک گئے، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ شاید آپ چاہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کسی کلیش میں آئے۔ اب ایک طرف تو سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی لڑائی چل رہی ہے، اور دوسری طرف سندھ گورنمنٹ کے اندر گورنر صاحب اور جو میئر ہیں کراچی کے مرزا وہاب صاحب، ان کی لڑائی چل رہی ہے، اور MQM پاکستان جو ہے وہ گورنر صاحب کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، آج دونوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں، وہ بھی سن لیں۔ بیٹا 2 سال سے اوپر ہو گئے تمہیں کراچی میں زبردستی میئر کی سیٹ پر قبضہ کیے ہوئے، اپنے احتساب کے لیے اب تیاری کرو۔ تم کھڑے ہو مافیا کے ساتھ، تم مافیا کے اعلی کار ہو، تم مافیا کے ایجنٹ ہو، اپنے گریبان میں جھانکو، تمہیں گورنر فوبیا ہے۔ فاروق ستار صاحب، ذاتی مفادات میں شہر کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے، وزارتیں انجوائے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے۔ فاروق ستار صاحب، میئر کا گھر ہوتا تھا نا، وہ کہاں گیا؟ اور ابھی میں نے ٹریلر دیا ہے، ابھی کچھ اور بھی بہت کچھ دوں گا۔ اور خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے جناب؟ وہاں پر ایک طرف تو جو صوبائی حکومت ہے اس کا مرکز کے ساتھ جو فنڈز ہیں اس پہ بہت بڑا کوئی ایک تنازع چل رہا ہے کافی مہینوں سے، اور دوسری طرف جو تحریک انصاف کے لیڈرشپ ہے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ خان صاحب کے احکامات ہے کہ عاطف، شارام اور اسد کیسر کو MP کا ٹکٹ نہیں دینا۔ اب میں تو کھل کے بات کرتا ہوں کہ یہ سازشی ہیں، یہ سازش کرتے ہیں، اس سے پہلے سازشیں کرتے رہے حکومتوں میں۔ اب میں اتنا کنفرم تھا خان کی کتاب میں اس وقت کہ میں CM بنوں گا، کہ مجھے یہ پیغام آیا کہ یہ سازشیں کرتے ہیں چونکہ تو اس کو تنگ کریں گے بعد میں، تو ان کو صوبائی اسمبلی میں نہیں چھوڑنا۔ کہ مجھے یہ رپورٹ آئی تھی وصولی کے دوران کہ تیمور جھڑا پہ اعتبار نہیں کرنا، یہ ملا ہوا ہے، اور کہاں سے آ رہا ہے میں وہ نام نہیں لوں گا، لیکن آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہاں سے آیا ہوگا۔ اور یہی تیمور جھڑا واحد آدمی ہے جو گرفتار نہیں ہوا، میری پوری اسمبلی گرفتار ہوئی ہے۔ CM صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، ہم نے تو صرف اتنا اس پہ کہا ہے کہ اگر خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے تو خان صاحب سے کنفرم کر لیں، اور CM صاحب کو صوبے کی گورننس دیکھنی چاہیے، جو لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور اب آپ ذرا نظر دوڑائیں بلوچستان پہ، اور بلوچستان جو ہے وہاں پہ پچھلے 10-11 دن سے جو اختر مینگل صاحب ہیں، سابق چیف منسٹر ہیں صوبے کے اور قومی اسمبلی کے رکن ہیں، مستعفی ہو چکے ہیں، ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہو رہا،
وہ پچھلے 10-11 دن سے سڑکوں پہ ہیں، انہوں نے عید بھی سڑکوں پہ گزاری ہے۔ آج جو ان کا دھرنا ہے مستونگ کے قریب، لک پاس کے قریب، وہاں پر ان پر کافی آج آنسو گیس ماری گئی، انہوں نے دعویٰ کیا گولیاں بھی چلائی گئیں۔ تو وہاں پہ صوبہ بلوچستان کے حالات بھی خراب ہیں، اور پنجاب کے حالات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے، اور آج پنجاب کے جو کسان ہیں انہوں نے بھی کارپوریٹ فارمنگ اور 6 نہروں کے پروجیکٹ کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ جو ان کا اشتہار ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گندم کی کم از کم سرکاری قیمت 4000 روپے مقرر کی جائے، کارپوریٹ فارمنگ اور نہروں کی تعمیر فوری طور پہ بند کی جائے، اور کچھ ان کے دیگر ہیں مطالبات کسان رابطہ کمیٹی۔ تو چاروں صوبے جو ہیں، یا تو وہاں پہ اس وقت آپ کو انتشار نظر آ رہا ہے، گڑبڑ نظر آ رہی ہے، یا آنے والے دنوں میں بھی انتشار ہے۔ تو یہ ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں سارے؟